ابھی میں آ رہا تھا دالکولا سے جیسے نکلے چیک پوسٹ ہے دالکولا کے آگے موڑ پورنیہ موڑ سے آگے میں چیک پوسٹ ہے. تو میری گاڑی کے آگے میں ایک موٹر سائیکل والا نوجوان تھا. پولیس نے اس کو ہاتھ دیا روک دیا اور چیک پوسٹ پہ میری گاڑی آئی تو وہ بیریئر ہوتا ہے نا وہ جو بریکر ہاں وہ آگے بڑھا دیا. تو میرا ڈرائیور بتی جلا دیا تو 4-5 فورس تھا سب. تو ایک فورس ایسے دیکھا بولا بابا بولا آپ کو دیکھتے ہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ یوٹیوب میں آتے ہیں. بولا ہاں بھائی دیکھتے ہو بھائی گیٹ کھول دو جلدی جلسہ میں جانا. جلدی سے کھولا وہاں سے نکلے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میرا جو پیغام ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے سب کے لیے پیغام ہوتا ہے. میں سب کو یہ پیغام دیتا ہوں الحمدللہ. اچھا دیکھیے گا ہمارے ہندو بھائی کا چاہے وہ مہا بھارت ہو چاہے وہ گیتا ہو چاہے پران ہو کسی میں بھی جہیز کا رسم نہیں ہے. یہ تلک جو تلک ہے یہ ہی نہیں ہے. بھائی بیٹی پال کے دے رہے ہیں اس سے بڑی دولت اور کیا دیں گے تم کو ہم. 20 سال میں نے بیٹی کو پرورش کی ہے تعلیم دلوایا ہے اسے تربیت دی ہے بیمار ہوئی میں نے علاج کیا ہے بن سوار کر میں نے بیٹی کو بڑا کر کے تمہارے حوالے کیا ہے. اب تمہیں کیا چاہیے. ہم اپنی بیٹیوں سے کہنا چاہتے ہیں میری بہنوں سنو میرے بیٹے بچیوں سنو جو لڑکا جہیز کا سوال کرے جہیز مانگے اس لڑکے سے شادی نکاح کر دینا کہ نہیں ہم کو ایسا لالچی لڑکا نہیں چاہیے. یہ تو انٹرنیشنل فقیر ہے باپ گھر پیٹے نہیں بھری. مالو زر کے اسیر لگتے ہو مالو زر کے اسیر لگتے ہو باخدا بے ضمیر لگتے ہو مانگتے ہو جہیز شادی میں خاندانی فقیر لگتے ہو. سوچو تو صحیح. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں اچھا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت بیٹے کی شادی ہے تو لڑکی والا سے جہیز لے سکتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں جہیز مت لینا. کہا کہ حضرت ہم مانگے نہیں ہے لڑکی والا اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہے. تو قربان جائیے آپ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ لڑکی والا اپنی مرضی سے دے بھی تو منع کر دو نہیں ہمیں جہیز نہیں چاہیے. اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم. 11 نکاح کیا میرے بچوں. کیا کبھی تم نے سنا پڑھا کہ آپ نے جہیز لیا. اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا. حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا. حضرت علی نے نکاح کیا. حضرت طلحہ نے نکاح کیا. حضرت زبیر نے نکاح کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا اور حضرت ابو ذر غفاری نے نکاح کیا. بتاؤ تو صحیح تاریخ ملا لو کہ جہیز مانگا ہو. تو انشاءاللہ اللہ کے رسول سے محبت ہے. اگر سچے میں اگر تم عاشق رسول ہو غلام مصطفیٰ ہو تو توبہ کرو کہ انشاءاللہ ہم کو نیک بیوی چاہیے فرما بردار بیوی چاہیے الحمدللہ صوم و صلات کی پابند بیوی چاہیے. میرے بچوں نوجوانوں انشاءاللہ دیکھنا نبی کے سنت کے مطابق تم نکاح کرو. دیکھنا نکاح کرو گے وہ بچی تیرے گھر میں آئے گی انشاءاللہ. دیکھنا اللہ تیری روزی کا دروازہ کھول دے گا. کسی کی دولت سے کوئی دولت والا نہ بنا ہے نہ بنے گا. ایک بات یاد رکھنا بنا ہے مانگے 3-4 لاکھ روپے ہم لے لیے وہ بیچارہ زمین بیچا ہے سود پہ پیسہ اٹھایا بیاج پہ پیسہ اٹھایا. اس کا گناہ صرف اسی کو نہیں ہے ہم نے اٹھوایا. قرضہ لینے پر ہم نے اسے مجبور کیا سود پر پیسہ لینے پر ہم نے مجبور کیا ہے. اس لیے کہ جوان بیٹی اس کے سر پہ بیٹھی تھی. پوچھو اس باپ سے جس کے سر پہ جوان بیٹی بیٹھی ہو. اس بھائی سے پوچھو جس کے سر پہ جوان بہن کیا کہتے ہیں کہ کھڑی ہو اور شادی کا کوئی انتظام نہیں ہے. سوچو رات کو سوتا ہے اسے نیند نہیں آتی. تمہیں کیا پتا تمہیں کیا خبر. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں رشتے کے اندر جو دیکھنے والی چیز ہے وہ اصل یہ ہے دینداری. کیا دیکھنا ہے ارے زور سے بولو کیا دیکھنا ہے دینداری دیکھنا ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی حسب نسب دیکھتا خاندان کیسا ہے خاندان اونچا ہے کہ نہیں ہے. اور سنو
کوئی حسب نسب دیکھتا ہے، کوئی مال و زر دیکھتا ہے، پیسہ والا ہے کہ نہیں ہے، کوٹھی والا ہے کہ نہیں ہے، بلڈنگ والا ہے کہ نہیں ہے، او ہو قربان جاؤ. اور کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے، لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے. اور قربان جاؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دینداری دیکھو، دینداری کو ترجیح دو. جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو، اس کے باپ کے اندر میں دینداری ہو، اس گھر میں رشتہ کرو. جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہو، اس کے گھر کے اندر میں دینداری ہو، اس لڑکے کو اپنا داماد بناؤ. ہم اپنی بچیوں سے بھی کہنا چاہیں گے، میرے بچیوں دولت کے پیچھے نہ بھاگو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دولت مند لڑکا ہے، پیسہ والا لڑکا ہے تو ہم کو خوش رکھے گا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ دولت کے نشے میں تمہاری عزت نہیں کرے گا، تمہیں وہ مقام نہیں دے گا جو مقام تمہیں ملنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ نشے کا عادی ہو جائے، پھر تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو کہنا مشکل ہے. یہ دیکھو کہ لڑکا نیک ہے کہ نہیں ہے، صوم و صلات کا پابند ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے کہ نہیں ہے، دین پر چلنے والا ہے کہ نہیں. انشاءاللہ عمل کریں گے. اب بولو بھائی انشاءاللہ عمل کریں گے. الحمدللہ. دینداری کو دیکھنا ہے، دولت دیکھ کر رشتہ نہیں کرنا، حویلی دیکھ کر رشتہ نہیں کرنا. اور قربان جائیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. سنو مسلمانوں، میرے بچوں سنو، یہ کون تھی؟ ارے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھی؟ بیٹی. اور سنو، سب سے چہیتی بیٹی، پیاری بیٹی، لختے جگر جس کو آپ نے کہا، فاطمہ میری لختے جگر ہے، یعنی جگر کا ٹکڑا. اور جانتے ہو، سنو میرے بچوں، حضرت فاطمہ کی عمر جب 15 سال ہوئی، مکے کے بڑے بڑے پیسے والوں نے پیغام بھیجا، امیر لوگ. آپ نے منع فرمایا، نہیں فاطمہ چھوٹی ہے. اچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی پیغام دیا، یا رسول اللہ میرا بھی پیغام فاطمہ کے لیے ہے. آپ نے منع فرمایا. عمر نے بھی پیغام دیا، آپ نے منع کیا. اور سنو 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 مسلمانوں، میرے بچوں سنو، امیروں کے رشتے کو آپ نے ٹھکرایا ہے، حویلی والوں کے رشتوں کو آپ نے ٹھکرایا ہے. حضرت علی کی باری آئی، صحابہ کرام نے کہا کہ علی تم جاؤ نا، شاید بات بن جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھائی ہم کیا جائیں، جب بڑے بڑے لوگوں کے رشتے ٹھکرا دیے، ہمارے پاس تو گھر بھی نہیں. حضرت علی کے پاس میں گھر نہیں تھا. یہ اصحاب صفہ میں تھے. اور مدینے میں حضرت علی کا کون تھا؟ اللہ کے رسول کے سوا کوئی گھر بھی نہیں تھا. حضرت علی ڈرتے ڈرتے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بیٹھے سلام کیے، خاموش بیٹھے ہیں. تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے، علی کیا بات ہے؟ خاموش ہے. علی کیا بات ہے؟ پیغام لے کر آئے ہو؟ خاموش. فاطمہ کے لیے. یا رسول اللہ. حضرت جبریل آ گئے. حضرت جبریل آئے آسمان سے کہ یا رسول اللہ نے فاطمہ کے لیے علی کو چنا ہے. حضرت علی خاموش ہیں. جبریل کھڑا ہے، اللہ کا پیغام سنا دیا. آپ نے علی سے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم بیٹی فاطمہ کا نکاح تم سے کر، نہیں. آپ نے فرمایا علی انشاءاللہ. کیا کہا؟ انشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے. تو صحابہ کرام باہر میں کھڑے تھے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا، بات بنی؟ بولا کہ انکار ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ ارے کچھ تو بولے ہوں گے اللہ کے رسول. بولا کہ بولے ہیں. وہ یہ بولے کہ انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ سنو، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، تم خوش نصیب ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں یہیں پر نہیں، اپنی بیٹی اپنے گھر گئے، بیٹی فاطمہ کے پاس. بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اجازت لو بیٹیوں سے، زبردستی نکاح مت کرو. زبردستی نہیں، زبردستی نہیں. جس بچی کا نکاح ہونا ہے اس سے اجازت لیں. بیٹی تور شادی فلاں لڑکا پیغام دل، فلاں بیٹا پیغام دل کی سے تور کی خیال چھو تے اوکرا سے رشتہ کربے. بیٹی کا
بیٹی کی اجازت لینی چاہیے، زبردستی اپنی بیٹیوں کی شادی مت کراؤ، زندگی انہیں گزارنی ہے، آپ کو نہیں۔ اب یہی سوچ لیے نا، حضرت جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ نے فاطمہ کے لیے علی کو چنا ہے، پھر بھی آپ خاموش ہیں۔ بیٹی سے پوچھا، بیٹی فاطمہ ہاں کر دوں؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائی، قبول کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے، تمام صحابہ کرام جمع ہوئے، آپ نے نکاح پڑھایا، آپ نے نکاح پڑھایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا گھر دیا علی کو کہ علی شادی ہو گئی ہے، اے میرا گھر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سنو، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد حضرت علی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، فاطمہ کو لے جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک، مغرب کی نماز پڑھے آپ، عصر کی نماز پڑھے آپ، گھر کے اندر تشریف لائے۔ حضرت ام یمن جو خادمہ تھی، گھر کا کام کرتی تھی، ان سے کہا کہ ام یمن، فاطمہ کو لو علی کے گھر پہنچا دو۔ او مسلمانوں، قربان جاؤ، دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے۔ سوچو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ 5 ٹائم نمازوں پر ہی اسودو کھئی، وہ نماز بچا دے گا؟ ارے نماز بچائے گی، نماز بچائے گی؟ سود کھئی اور نماز ہم دعا کریے اللہ ہمارا معاف کر دیا۔ کتنی بڑی جہالت ہے۔ ایک عالم صاحب، اب وہ کوئی بستی میں جمعہ کا ٹائم تھا، راستہ تھا، ادھر سے گزر ہو رہی تھی، اب وہ جمعے کے ٹائم میں مسجد سوچے کہ نماز جمعہ پڑھ لیتے ہیں، تو مسجد کے اندر داخل ہوئے تھے، امام صاحب نے پہچان لیا، بولا کہ حضرت جمعہ سے پہلے کچھ تقریر کر دیجیے آپ۔ بولا ٹھیک کر دیں گے۔ تو انہوں نے سود پر تقریر کیا، سود کھانے والوں کے اوپر میں جو عذاب ہے اس کے حوالے سے تقریر کیا۔ اور جانتے ہیں، تقریر ختم ہو گئی، نماز ہو گئی، آج جیسے ہی لوگ مسجد سے نکلے، وہ عالم صاحب بھی نکلے، اس مسجد میں وہ سود خور بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی نکلا، اور مولوی صاحب بولا سنا ہے نا، کہاں جاؤں تو گھر؟ بولا کہ ہمارا گھر بہت دور تھا، کہ آئندہ بار اگر یہ مسجد ہم تورا داخل لوں تو تور پیر نہ رہتا ہوں۔ بتائیے، حق بات بولیے تو آپ لاٹھی کھائیے۔ یہ ہمارے علماء جو ہیں، اچھا مسجدوں کے حالات ہمارے کیا ہیں؟ ہماری مسجدوں کے حالات کیا ہیں؟ امام نہیں مل رہا ہے، امام نہیں مل رہا ہے، کاہے نہیں مل رہا ہے؟ 1800 ٹکا تنخواہ، 4000 5000 میں امام ملے گا؟ ملے گا؟ 7000 ٹکا تنخواہ، امام صاحب کل کسی سے سیکرٹری صاحب تنخواہ بڑھا دا، بچہ بھی نہیں ہمارے گھر میں، بولے تو تنخواہ تو بڑھا دو، تو بچہ کی ذمہ داری ہم لو، اگر من چھون تو کرو، نہ تو جا دھیری امام سے صبر کر لیا بیچارہ، کہاں جائیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد سیکرٹری صاحب کا بیٹا پڑھ کر آیا دلی سے، نوکری ہے نہیں، تو امام صاحب سے بولا جمعہ کے دن، امام صاحب یاد دیکھو ہمارا بیٹا ایک دم ایم میں کری گلی، اور نوکری کے لیے دعا کری، ایک دم بہترین نوکری ملی جائے۔ تو امام صاحب بولی ٹھیک ہے، یہ دعا کری دی۔ تو جمعہ ختم بھی لے، امام صاحب دعا کر کے، یا اللہ ہمار سیکرٹری صاحب بیٹا بہراس پڑھی گلی، یا اللہ اگرا ارنگ نوکری دلا دیا، اتنا تنخواہ ملے جتنا تنخواہ ہمارے سیکرٹری صاحب وہیں بے ہوش ہو گئی۔ آپ کی نہیں چلے گی، امام کی چلے گی۔ امام انسان نہیں ہے، امام انسان نہیں ہے، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کے خواہشات نہیں ہیں، ان کی بیوی نہیں ہے۔ آپ کا بچہ پیزا کھائے، مومو کھائے، چاؤمین کھائے، امام صاحب کا بچہ نہیں کھائے گا۔ ابھی کے دور میں ایک امام کی تنخواہ کم سے کم 25 سے 30 ہزار روپے ہونا چاہیے، کم سے کم۔ مسلمانوں ہم شکایت کرتے ہیں کہ او مولوی صاحب دعا کریا ہو،
برکت نہیں جی مولوی صاحب، بہت پریشان ہے جی، بہت پریشان ہے جی، بہت پریشان. تو پریشانی نہیں ہوگی، مسجد کا امام پریشان، مسجد کے امام کو پریشان کر کے رکھے ہو، مسجد کا امام خوش نہیں ہے، اللہ اس بستی کے اندر میں خوشحالی پیدا نہیں کرے گا. امام یہ پوری سمجھے بستی کا رہبر ہے، امام سردار ہوتا ہے. ایک اللہ والے کے پاس میں گاؤں کے کچھ لوگ آئے دور سے، سلام دعا بھی بیٹھے، کہے بھائی کہاں سے آئے؟ بولا حضرت وہاں چھپریلی جلان سے ہمارا سے. بولا خیریت چھون؟ بولا خیریت تو سب ٹھیک چھی حضرت، وہ ہمار جامع مسجد چھے نہیں وہاں کرو لیے ہمارا ایک امام چاہیے. بولا امام؟ اچھا ٹھیک ہے مل جائے گا. بولے نہیں سنیے، عمدہ امام دیا. بولے عمدہ؟ یہ کون امام ہے جو عمدہ بھائی؟ عمدہ کی؟ بولے نہیں، عمدہ جکر تقریر بہت اچھا ہوئے، اور جکر بات چیت بہت اچھا ہوئے، جکر گفتگو بہت اچھا ہونا، مفتی بھی ہونا چاہیے، حافظ بھی ہونا چاہیے، عالم بھی ہونا چاہیے. بولا تو یہ اللہ والے کہا کہ اچھا اور کچھ؟ بولا کہ 4 مہینہ چلا لگے لو بھی ہونا چاہیے. بولا اور کچھ؟ بولا زیادہ گھومے پھرے والا نہیں ہونا چاہیے. بولا اور کچھ؟ بولا خالی حجرہ میں رہے کہ نماز پڑھا اور کچھ نہیں کرنا ہے. تو اللہ والے نے کہا تم کو امام کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مسجد کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب میں کسی پیغمبر کے قائل نہیں ہوں، نہیں تو کوئی پیغمبر ملتا تو ہم ڈھونڈ کے تمہاری مسجد کے لیے رکھ لیتے. تنخواہ 8,000، تنخواہ 10,000، تنخواہ 7,000، تنخواہ 6,000، امام چاہیے مفتی. امام کو خوش کیجیے، عالم خوش رہے گا، امام خوش رہے گا، اللہ آپ کے گھر میں خوشحالی پیدا فرمائے گا، اللہ آپ کی روزی کو بڑھائے گا. انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھیں انشاءاللہ الحمدللہ. اور تحفے تحائف دیتے رہے کیجیے. دیکھو 10 20 100 50 200 500 کبھی موقع ملے نا امام صاحب سے ملیے، ہاں ملیے، مصافحہ کیجیے، مصافحہ کیجیے. حضرت دعائیں ملیں گی، اللہ مال کو بڑھائے گا، مال گھٹے گا نہیں، مال گھٹے گا نہیں. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. دیکھیے گا ایک پیڑ ہے، پیڑ کے کئی شاخیں نکل گئی. ارے پیڑ میں شاخ نکلتی ہے نا، ڈال جس کو ڈال بولے، ڈال نکل گئی ہو. اب وہ ڈال ایک دم گھنا ہو گئے، گھنا ہو گیا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو چھانٹ دیتے ہیں، چھانٹتے ہیں نا، چھانٹی تھا بڑھتے ہو بڑھے نہیں پاڑی جی، چھانٹی تک بڑھتے، چھانٹ دیے، سارے ڈال کو چھانٹ دیے، پیڑ بڑھنا شروع ہو گیا. پیسہ نکالو، مال سے پیسہ نکالو، خرچ کرو. اب کیا مانگ رہا اللہ؟ 100 روپے میں 1 روپیہ. 100 میں کتنا مانگ رہا؟ 1 روپیہ. 100 روپیہ میں 1 روپیہ. اللہ کہتا ہے میرا دو، 100 میں 1 دو، 99 تم رکھو. 1 لاکھ میں 2,500 روپے میرے راستے میں نکالو. پھر دیکھو یہ وہ پیسہ ہو جائے گا. یہ پیسہ کو چور چوری نہیں کر سکتا ہے، ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے، آگ جلا نہیں سکتی ہے. قربان جاؤ، اللہ یہاں بھی عزت دے گا، وہاں بھی عزت دے گا. یہ جلسہ اصلاح معاشرہ ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں آ گئی، میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. اپنے اماموں کی قدر کرے، علماء کی قدر کرے، حفاظ کرام کی قدر کرے. اللہ کسی کو عزت دیجئے، اللہ آپ کے عزت کو بڑھا دے گا. عزت کرنے سے عزت ملتی، عزت کرنے سے ہاں عزت ملتی ہے. کسی کو سلام کرو گے تو انشاءاللہ اس کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی. کل دیکھنا وہ بھی آپ کو سلام کرے گا. حرکت میں برکت ہے، اکر میں پکڑ ہے. اب وہ جلسہ کر کے اب وہ نکلے تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بابو وہ جلسہ پکڑنا ہے، اب 12-1 بجے تک پہنچنا ہے، کیسے کیا ہوگا؟ بولے تے خالی آنکھ بند کری کے بیٹھی جا، ہم پہنچا دوں. بولے کہاں پہنچے؟ ہمارا قبرستان نہیں جانا ہے، جلسہ میں جانا. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک انہوں نے کیا کہتے گاڑی چلا کر یہاں تک پہنچایا. اللہ پاک ہمارے ڈرائیور کی بھی عمر میں برکت دے. بڑا خدمت گزار لڑکا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے اور میرا دیکھ بھال بہت کرتا ہے. الحمدللہ بہت خدمت کرتا ہے. جب تک میرا پروگرام ہوتا رہے گا اسٹیج کے آگے پیچھے وہ گھومتا رہتا ہے، اور جہاں جلسے میں جائیں وہاں خدمت میں لگ جاتا ہے.
کب دوائی کھانی ہے، کب خدمت کرنا، کب سونا ہے، وہ ہر ذمہ داری وہ پوری کرتا. اچھا وہ ڈرائیور ایسا ڈرائیور ہے، اس کو جنات بھی کہہ سکتے ہیں آپ. 2 رات گاڑی چلا لیجیے، 2 رات جلسہ میں وہ جگا ہوا ہے، اب دن میں پھر صبر کرنا ہے. اب مان گئے یہاں سے پھر رانچی کا جلسہ پکڑنا ہے، رات بھر جگے ہیں، دن بھر گاڑی چلانا ہے، پھر وہاں جگنا ہے، پھر رانچی سے نکلے پھر بہار کا جلسہ پکڑنا ہے. سوتا ہے یہ نہیں؟ کون قوم ہے بھائی؟ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے، آمین بولے تو. دعا کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ سوتے تو ہر رات ہیں الحمدللہ. آج کی رات ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے. یہ پڑھنے والی کتاب ہے، یہ سمجھنے والی کتاب ہے. اللہ آپ کی زندگی بدل دے گا. اور میری ماں بہنوں، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ تیری زندگی بدل دے گا. ہم اپنی بچیوں سے کہنا چاہتے ہیں، بیٹیوں سے کہنا چاہتے ہیں میری بچیوں قرآن پڑھو. ہم نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں میرے بچوں قرآن پڑھو، تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو. سنو یہ قرآن حدیثوں کے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. قرآن سفارشی بنے گا کہ یا اللہ میں تیرا قرآن، اے میرے سامنے مجھ قرآن کا قاری ہے. یا اللہ دنیا میں مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، کبھی سینے سے لگاتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، تیرا جو احکام تھا اس پر عمل کرتا تھا. یا اللہ بہت عزت کیا ہے. تو میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا میرا قرآن تو کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ انہوں نے دنیا میں میری بہت عزت کی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر تیرا حکم ہو جنت میں داخل کر دو. میرا اللہ اعلان کرے گا، حکم دے گا جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دے. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ قرآن بتائے گا. کون بتائے گا؟ ارے بولیے کون بتائے گا؟ ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ میرے بچوں سنو، ماں باپ کا مقام کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا. تمہیں سائنس سے نہیں بتائے گی. اور سنو فزکس میں نہیں ملے گا، انگلش میں نہیں ملے گا، میتھ میں نہیں ملے گا، چین میں نہیں ملے گا. اور قربان جاؤ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا. ماں کا مقام کیا ہے؟ باپ کا مقام کیا ہے؟ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ اور قربان جاؤ یہ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ اللہ کا قرآن بتائے گا. اللہ کا قرآن بتائے گا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. قرآن پڑھو تب نہ پتہ چلے گا باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے. سنو میرے بچوں سنو، ابھی حج کرنے جاؤ گے کم سے کم 4 لاکھ 4.5 لاکھ روپے خرچ ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ بولیے 4 سے 4.5 لاکھ منیمم 4 لاکھ روپے خرچ ہے. لیکن آپ کو پتا ہے میرے بچوں نوجوانوں سنو 4 لاکھ روپے خرچ کر کے مکہ چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، الحمدللہ آپ کے اوپر میں حج فرض ہے، آپ نے حج کر لیا. کیا کوئی اس کی وارنٹی ہے کہ آپ نے جو حج کیا ہے وہ قبول ہے کہ نہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بولیے کوئی بتا سکے گا؟ کوئی بتا پائے گا کہ حاجی صاحب آپ حج کر کے آئے ہیں آپ کا حج قبول ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے. لیکن میرے بچوں نوجوانوں سنو، ایک حج ایسا ہے
کوئی پیسہ خرچ نہیں ہے. ایک حج ایسا ہے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہے, اور اس کی فل وارنٹی ہے, گارنٹی بھی ہے, فل وارنٹی بھی ہے. وہ کون سا حج ہے؟ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بیٹا اپنے باپ کے چہرے کو ایک بار محبت کی نظر سے دیکھ لے گا, اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, ایک مرتبہ دیکھیں گے ایک حج کا ثواب ملے گا, اگر باپ کے چہرے کو ہم, اب گھر میں میرا باپ ہے, ہم 100 مرتبہ دیکھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اگر تو 100 بار دیکھے گا میرا اللہ تجھے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے. اس لیے میرے بچوں اور نوجوانوں, قرآن پڑھو. ماں باپ کا مقام کیا ہے, بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, اس لیے میں قرآن پڑھنے, تعلیم حاصل کرنے پر زور دے رہا ہوں. ہم اپنے ہندو بچوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے ہندو بچوں, ہندو بھائیوں, اپنے بچوں کو تعلیم دو, ایجوکیشن دو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم مسلمان بچوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں, ہم عیسائی بچوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں, ہم سکھ بچوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں, ہم دلت بچوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں, ہر بچہ تعلیم حاصل کرو. تعلیم کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. ایک وقت بھوکا رہنا پڑے بھوک برداشت کر لینا, لیکن تعلیم کے ساتھ سمجھوتا مت کرنا. ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ بولا نہیں حضرت نماز تو نہیں پڑھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو دین کی کتاب کچھ پڑھے ہو, قرآن شریف پڑھے ہو؟ بولا کہ نہیں, ہم تو اسکول میں پڑھے ہیں. میں کتنا تک پڑھے؟ بولا BA فائنل ہے. بہت اچھا, تو کچھ پتہ ہے مسائل جانتے ہو؟ وضو میں کتنے فرائض ہیں, غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ بولا حضرت یہ فرائض کیا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے. ہم بولے نہیں, غسل جو کرتے ہو تو غسل میں 3 کئے فرض ہے بتاؤ؟ او نوجوان بولا غسل میں اچھا یاد بھی گلا ہاں 3 فرض. 3 فرض تھی. تو ہم بولے, کہا کہ کیا کیا ہے؟ بولے کہ ہمارا حساب سے بالٹی, صابن, تولیہ. ہم یہ نہیں کہتے انہیں انگلش نہ پڑھانا, ہم یہ نہیں کہتے انہیں انگلش نہ پڑھانا, DM بھی کمشنر بھی انہیں کپتان بنانا. ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ, قرآن پڑھاؤ, بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ, قرآن پڑھاؤ. نوجوان لوگ فون کرتا ہے حضرت بس ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ہم نے کہا بھائی جو مفتی صاحبان ہیں ان سے مسئلہ پوچھیے. بولے نہیں حضرت بات یہ کہ تھوڑی سن لیجیے. ہم نے بولو بھائی. بولا کہ دیکھیں بیوی کو طلاق دے دی ہے. تو طلاق دے دیے تو طلاق کیا بولے تم؟ بولا کہ بس 1 2 3. ہم نے کہا کہ طلاق ہو گئی. طلاق تو ہو گئی. تم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, ایک دم اٹھل کے بندوق مار کے فائرنگ کھڑا, 1 2 3 نیشنل ہائی وے فری جو گھومے. اب راستہ تو نہیں ہے بیٹا, راستہ نہیں. بولے نہیں حضرت ہم نشہ میں تھے. تو بتائیے نشہ میں طلاق یاد تھا اور کچھ یاد نہیں تھا؟ کتنا بڑا جھوٹا ہے. بولتا نہیں ہمیں پیلو چھان, کتنا بڑا پیے کر تھا, خالی طلاق یاد رہا اور کچھ یاد نہیں رہا. سنو, چاہے وہ موبائل کے حوالے سے ہو, چاہے موبائل آپ دلی میں ہو, موبائل میں بیوی کو بول دیا طلاق ہو گئی. مفتیان کرام فرماتے, علماء کرام فرماتے. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں تعلیم حاصل کرو, طلاق کے مسئلے سمجھو, مفتی صاحب سے رابطہ کرو کہ حضرت یہ میری شریکت. اور پہلی بات تو یہ ہے, سب سے بڑی بات میرے بچوں, اللہ کو حلال عملوں میں, حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی عمل ہے, کوئی کام ہے تو وہ طلاق ہے. بیوی کو طلاق دینا
جب کوئی مرد اپنی بیوی کو بغیر قصور کے، بلا عذر، بلا تکلیف پریشانی کے، صرف اپنی مفاد کے لیے غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دیتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا۔ تم نے کیا سمجھا؟ ارے وہ کسی کی گھر کی شہزادی ہے، کسی کی نور نظر ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ بیٹی کو انہوں نے 20 سال اپنے خون پسینے سے اس بچی کو پالا ہے، اس کا درد اس کے باپ کے دلوں سے پوچھو۔ اور سنو مسلمانوں، تم سنو، کسی کے دل دکھا کر تم جنت جانا چاہتے ہو، ہرگز جنت کے دروازے تمہارے لیے نہیں کھلیں گے، چاہے تم جتنے مالدار ہو صدقہ کر لو، جتنی نمازیں چاہو تم پڑھ لو۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اجمیر ہے نا، اجمیر میں درگاہ ہے بھائی، اجمیر مزار ہے نا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نفلی روزہ تھے، روزے سے ایک مرید بہت دور سے آیا اور وہ کھیر بنا کے آیا حضرت کے پاس میں، سلام دعا ہوئی، بیٹھا تو حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ حضرت بس آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئے، یہ کھیر بنا کر ہم لائے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، سوچے کہ حضرت کو اپنے ہاتھوں سے ہم کھیر کھلائیں گے۔ تو حضرت ہم تو غریب آدمی ہیں، اگر آپ قبول کر لیتے تو ہم کو خوشی ہوتی۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کو نہیں بتایا کہ ہم میں روزے سے ہوں؟ نہیں، بولا کہ ٹھیک ہے، تمہاری خواہش ہے؟ بولا کہ ہاں میری خواہش ہے۔ بولا ٹھیک۔ وہ اللہ کا بندہ وہ گاؤں دیہات سے آیا تھا، انہوں نے چمچ سے اٹھا کر اللہ کے ولی کے منہ میں کھیر کھلایا، آپ نے کھیر کھائی، پانی پیا۔ تو ایک مرید نے کہا کہ حضرت یہ کیا کیا؟ بولا کیا ہوا؟ بولا آپ روزہ دے دے، روزہ ٹوٹا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے مجھے پتا تھا کہ میں روزے سے تھا، لیکن سنو یہ بیچارے بہت دور سے میرے لیے کھیر بنا کر لایا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ یہ اپنے ہاتھ سے مجھے کھلاتا۔ اگر میں اسے کہہ دیتا کہ میرا روزہ ہے تو ہو سکتا ہے یہ غمگین ہو جاتا، مایوس ہو جاتا۔ تو سنو، میں نے اس کے دل کو رکھنے کے لیے نفلی روزے میں نے توڑ لیے۔ روزے کا کفارہ ہے کسی کا دل ٹوٹ جائے، اس کا کفارہ نہیں۔ ہم کیا کیا بول دیتے اپنی بیوی کو، کبھی آپ نے سوچا کہ بیوی کو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم کیا بولتے اپنے بھائی کو، کبھی آپ نے سوچا کہ بھائی کو تکلیف ہوئی ہو کہ نہیں ہوئی؟ سنو، علماء فرماتے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار کو گرانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا۔ جوڑو، دلوں کو جوڑو، توڑو مت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنگ سے صلح بہتر ہے، جنگ نہ کرو، صلح کرو، معاف کرو، درگزر کرو، غصہ نہ کرو۔ آج ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیئے جس سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا غصہ مت کرنا۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ایسا بتا دیئے جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا غصہ مت کرنا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی عمل؟ آپ نے فرمایا غصہ مت کرنا۔ قربان جاؤ، 3 مرتبہ وہ صحابی پوچھا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا۔ اور قربان جاؤ نوجوانوں، میرے بچوں، جب بھی کبھی غصہ آ جائے تو غصے کو پی جانا۔ دیکھو، بہادر وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو پٹک دے، نہیں، بہادر نہیں ہے وہ، بہادر نہیں ہے۔ تو بہادر کون ہے؟ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت میں غصے کو پی لے، وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ اور سنو، جب بھی غصہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب غصہ آئے کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پھر بھی غصہ کم نہ ہو لیٹ جاؤ، پھر بھی غصہ کم نہ ہو تو لیٹ جاؤ، انشاءاللہ غصہ کم ہو جائے گا، فرمان مصطفیٰ ہے۔ اور میرا کہنا یہ ہے کہ لیٹنے کے باوجود بھی اگر غصہ ختم نہ ہو تو 5 بالٹی پانی ڈال دو، غصہ ختم۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ،
کیا آیت ہے. میرا اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو خود بھی بچو، خود بھی بچو. یا اللہ کس سے بچے؟ خود بھی بچو، بیٹا کو بھی بچاؤ، بیٹی کو بچاؤ، بیوی کو بھی بچاؤ، اہل و عیال کو بچاؤ. یا اللہ کس سے بچائے؟ تو اللہ آگے کہتا ہے اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. جہنم کی آگ سے بچو. اور ایک بات اور یاد رکھنا میرے بچوں، دنیا کما لینا کامیابی نہیں ہے. دنیا کما لینا کامیابی ہے، پیسہ کما لینا کامیابی ہے. اچھا دیکھیے قارون سے بڑا کوئی پیسہ والا تھا؟ ارے بولیے بھائی، قارون کا نام سنے ہیں نا؟ قارون سے بڑا پیسہ والا کوئی نہیں تھا. اور سنو 70 کھچروں پہ قارون کے خزانے کی چابیاں رہتی تھی. قارون کو بھی پتا نہیں تھا میرے پاس کتنی دولت ہے، لیکن وہ قربان جا. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ قارون سے بولو زکوٰۃ نکالے گا. زکوٰۃ قارون بولا کہ اچھا اب میرے پیسے بھی تمہاری نظر پڑ گئی، پیسے پہ نظر پڑ گئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قارون دولت پہ نظر پڑ گئی، ہم تو نہیں دیتے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگایا قارون نے. بڑا واقعہ ہے، قرآن پڑھیے الحمدللہ. اس لیے تو میں کہتا ہوں قرآن پڑھیے تب سمجھ میں آئے گا. تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے. گھر گھر میں یہی جا کے تم اعلان کراؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ. یہ جو دل ہے، اس دل کو ہمیشہ پاک رکھیں، اس دل کو صاف رکھو مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں. اس دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے نفرت نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے حسد نہ ہو. نہ سنو، سیرت مصطفیٰ پڑھو، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھو. ایک جنازہ آ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا جنازہ آ رہا ہے تو آپ کھڑے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ارے بول زور سے بولیے. کھڑے ہو گئے. جنازہ گزر گیا، آپ کھڑے رہے. جب جنازہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو آپ بیٹھے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو گئے، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، مسلمان کا جنازہ نہیں تھا. آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، اور ٹھیک ہے وہ ایک یہودی تھا، آخر انسان تو تھا. قربان جاؤ. اس لیے اس دل کے اندر میں سب کے لیے محبت ہو، ماں کے لیے، باپ کے لیے، بھائی کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ، دنیا کے جتنے رشتہ دار لوگ ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتہ کو توڑنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے. رشتہ توڑنے والا ہم میں سے نہیں ہے. رشتہ توڑنے والا، ارے بولے رشتہ توڑنے والا ہم میں سے نہیں ہے. بہن ہے، روٹ گئی ہے، مناؤ. اے نوجوانوں میں کہتا ہوں مناؤ، نہیں تو یہ تمہارے سجدے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. بہن روٹھی ہوئی ہے، کہے روٹھی ہے، تم نے اس کا حق نہیں دیا. زمین بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو اپنے بہنوں کا حق مار لیتا ہے. اب ادھر ہے کہ نہیں ہے ہم نہیں جانتے ہیں، ادھر بھی ہے. ₹1 بیٹا کا ہے تو 8 آنا بیٹی کا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، اس کا حق مت مارنا. اور سنو، بہت اچھی بات کسی اللہ والے نے کہی، اگر تمہاری روزی میں برکت ختم ہو گئی ہے
گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی ہے تو اپنی بہن کو بلاؤ، دعوت دے کر بلاؤ، بہن آئے گی، بہن کو کھانا کھلاؤ، قربان جاؤ، اللہ تیرے روزی کا دروازہ کھولے گا۔ بہن کا حق مت ماریے گا، نہیں، اس کا جو نکلے دے دیجیے، بہن یہ تمہارا ہے لے لو، باپ مر گیا، ماں مر گئی ہے، یہ تمہارا حصہ ہے، 1 بیگھہ زمین میرا ہے، آدھا بیگھہ زمین تمہارا، یہ تم لے لو۔ بہن کا حصہ نہیں مارنا ہے، بہن کا حق ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہیں پر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم مانتے ہیں کہ بیوی تھوڑا بولتی بہت ہے، کہ نہیں بولیے، بولی جی، اچھا زیادہ زوروں سے نہیں بولی جی، کیا کہ میری ماں بہنیں سب بیٹھی ہوئی ہے، زیادہ موری ہلےوا برمان استا ختم ہے۔ تو بیوی دیکھیے صرف بیوی نہیں ہے، بیوی ایک دوست ہے، ایک ساتھی ہے، بیوی ہمراز ہے۔ آہا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے، جب حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نکاح کی، تو حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 40 سال۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال۔ کوئی نوجوان کرے گا ابھی بڑھی آزویا 80 کی سپیڈ بھاگے گا، اور اس کو خالی خوبصورت لڑکی چاہیے، باپ رے باپ، کالی لڑکی نہیں چلے گی، بھلے وہ تاوا کا تلی ہے، اسے پوچھیں بیاہ کر رہے ہو، کرو نہیں، وہ لڑکی بس۔ کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالا نہیں تھے؟ ہے دیکھو، صرف صورت مت دیکھو، صورت کب تک ہے؟ جب تک جوانی ہے، جب تک جوانی ہے صورت ہے، جوانی ڈھل گئی صورت ختم، جوانی ڈھل گئی صورت ختم ہے۔ سیرت کو دیکھو، سیرت آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، مرنے کے بعد بھی سیرت زندہ رہے گا۔ بیوی ایسی ہو جو ساتھی بنے، اور بیوی سے گھر میں روشنی پھیلتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جس گھر میں عورت نہ ہو وہ گھر ویران ہے، وہ گھر ویران ہے۔ بیوی نہ ہو تو پھر زندگی کیا ہے؟ بیوی نہ ہو زندگی پھر کیا حقیقت، کیا معنی ہے؟ لیکن بیوی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ ہاں، اب رہی بات یہ ہے کہ کچھ بیویاں، ایک عورت جو ہے، اب وہ سڑک کے کنارے اس کا گھر تھا، اب بولے جا رہی ہے، شوہر سے جھگڑا ہو رہا تھا، بولے جا رہی، اب بیچارہ شوہر سیدھا سپاٹا آدمی، وہ بیٹھا ہوا سن رہا ہے، لوگوں کا میلہ لگ گیا، تو لوگوں نے گئے چھوڑے گئے، ارے تور شوہر چھوڑی دن، بولے نہیں چھوڑ بھی ہمیں، نہیں چھوڑی دن، معاف کر دیں، بولے ٹھیک ہے جی، تراس نہیں جب بولے جا تو ہمیں معاف کری جن، لیکن ہمیں دعا کر جن، یا اللہ، اے اللہ تے دیکھے جا، یا اللہ اگر ہم میں غلط چھی، یا اللہ اگر وہ غلط چھی تو وہ مری جاؤ، یا اللہ اگر ہمیں غلط چھی ہمیں بیوہ بھیجو، یعنی دونوں طرف تہ مرا۔ عورت کو عزت دیجیے۔ اب سوچئے تو صحیح، ماں کو چھوڑی، باپ کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑی ہے، وہ اس آنگن کو، اس باغیچے کو چھوڑ کر آئی ہے جہاں وہ بچپن گزاری، اپنی سہیلیوں کو چھوڑی ہے، رشتہ داروں کو چھوڑی ہے، آپ کے گھر میں آئی ہے۔ اگر آپ بھی اسے اپنا نہیں سمجھیں گے، کون سمجھے گا؟ کون سمجھے گا اسے تانے دینا؟ اچھا، اب یہ جہیز، اب ادھر جہیز ہے کہ نہیں یہ معلوم نہیں ہم کو، جہیز ہے؟ بتائیے، یہ میرا نوجوان لوگ کب سدھرے گا؟ میرے بچوں توبہ کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں آج بول رہا ہوں، تم شادی نہیں کیے ہو، کل تمہاری شادی ہوگی، اللہ تمہیں بھی اولاد دے گا۔ اگر آج کسی بیٹی والے کو رلا کر تم نے جہیز لیا ہے
تو ایک بات یاد رکھنا، کل کو تمہارے گھر میں بھی بیٹی پیدا ہوگی، تم بھی تیار رہنا رونے کے لیے. کچھ عذاب، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ دنیا ہی میں دیتا ہے. کچھ گناہ ایسا ہے، کچھ پاپ ایسا ہے جس کی سزا اللہ دنیا ہی میں دیتا ہے. وہاں تو ہے، یہ یہاں بھی دکھا دیتا ہے، یہ اس کی سزا ہے. گڑیا خرید کر کبھی گڈا خرید کر، گڑیا خرید کر کبھی. اب چھوٹی بچی ہے، ہم پورنیہ جا رہے ہیں، بابا ہم جو چلے بیٹی موٹر سائیکل میں بٹھا لی، اے بابا کھلونا لے وہ دے دیے، اے بابا پھوکنو لو، اے بابا بسکوٹ کا وہ. گڑیا خرید کر کبھی گڈا خرید کر دیتا تھا روز روز، کھلونا خرید کر دیتا تھا روز روز، کھلونا خرید کر. جاری ہے یارو تجارت کا سلسلہ، بیٹی کو دے رہا ہوں میں دولہا خرید کر، بیٹی کو دے رہا ہوں میں دولہا خرید کر. 3 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ اور قربان جائیے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی سوچو وہ جو 4 لاکھ روپے تم سسور سے لیے اس بیچارے سے کبھی پوچھیے جا کر. اچھا دیکھیے گا، ایک بات اور بتاتا چلوں، آپ لوگ اکتا نہیں رہے ہیں، تقریر ختم کر دیں. دیکھیے ہم زیادہ دیر نہیں بولیں گے، اس لیے کہ روز جلسہ ہے. آپ مہینہ میں جلسہ سنتے ہیں، ہم روز جلسہ کرتے ہیں. اب ایسی بات نہیں ہے، پہلے زمانے میں گھڑی نہیں تھی. اب ایک مقرر صاحب تھے، وہ تقریر کرتے تھے تو ایک ٹیبلٹ رکھتے تھے، ٹیبلٹ کرسی میں بیٹھے ٹیبلٹ منہ میں رکھ لیتے تھے. 1 گھنٹہ میں وہ ٹیبلٹ منہ میں گھل جاتی تو سمجھ جاتے میرا ٹائم پورا ہو گیا. کرسی سے نیچے اترتے مائک چھوڑ دیتے تھے. اب ایک مرتبہ رکھے، تقریر شروع کیے. 1 گھنٹہ ہوا، 1.5 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹہ ہو گیا، 2.5 گھنٹہ ہو گیا، 3 گھنٹہ ہو گیا، نہ ٹیبلٹ منہ میں گھل رہی نہ یہ مائک چھوڑ رہا. اب لوگ بھی پریشان ہوئے، مولوی صاحب کی بھی میں کیوں نہیں چھوڑی. ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا، تو کتنا تقریر سنو. ایک نوجوان بیٹھا رہ گیا تو حضرت نے کہا کہ بابو سب چلو گلی تے کنے نہیں گلا، مطلب جی ہمارا تقریر تھوڑا بڑا اچھا لگل. بولا نہیں وہ بات نہیں تھی. بولے پھر کی بات. بولے دراصل باجی جی کرسی میں بیٹھی تھی تقریر کری جا، وہ کرسی ہمرو سا جلدی اٹھا وہ کرسی گھر جو বেশি দের আমি বক্তব্য করব না, বক্তব্যটা শেষ করে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। একটু আপনারা ওয়াদা করুন ইনশাআল্লাহ দোয়া করে উঠবেন, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस सुन लीजिए। मैं ये कह रहा था बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, बात फाइनल करने के लिए कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? बाप जाता है ना। अच्छा बहुत अच्छी बात, ये हमारा नौजवान लोग कह रहा है कि बाप जाता है, बात सही भी है। हाँ ठीक है, ठीक बेटा बाप जाता है। अच्छा देखिएगा शादी बेटे की है, फाइनल करने के लिए बाप जाता है। अच्छा लड़की वाले के यहाँ पहुंचा तो लड़की वाला तो बेचारा पहले ही से वैसे टेंशन में रहता है, न जाने की मांगती है पता नहीं। बिरयानी बनाया, पुलाव बनाया कि अच्छा अच्छा खाना खिला दे नहीं तो जहेज कम मांगती, खेल के डटी गए। अब वो लड़की वाला के समझी तब तारीख पूरी, बोला हाँ तारीख तो भई ही थी पर की दो हम बोला। लड़की वाला के बोला, लड़की के क्या बोले, लड़का वाला बोलता है कि बोला समझी दरअसल वो लड़की पहले वहाँ को रिश्ता आए ले बेटा के लिए हमारा, लेकिन वो लड़की थो उसने कारो झील है तो हमार लड़का पसंद न करकी, तो लड़की ठीक छो पसंद छा, हमरो छा पसंद, सभेक पसंद छी। ऐसा करिए 3 लाख टका दे दिया। बोला 3 लाख नहीं समझी, 4 बेटी छा हम लोग कहाँ से दूँ गरीब आदमी। अच्छा ठीक छी 2.5 लाख टका दे दिया। अब एकरा से कम नहीं होकर, अगरा से कम करवा हमारा रिश्ता नहीं करवा। अच्छा लड़की वाला मजबूर है, ठीक है समझी 2.5 लाख टका दे देंगे नगद कैश गाड़ी के लिए। और उसके बाद और कुछ? बोला हाँ अभी तो बाकी लिखो। पलंग दिया, महाराजा पलंग। अरे वाह ये कौन पलंग है? ये पलंग है? हाँ बक्सा वाला पलंग। कभी कभी हम घुसी जो वॉशिंग मशीन,
फ्रिज, सोफा सेट, सारा सामान बाप मांगा। अच्छा लास्ट में बेटी वाला के ठीक छी समझी देवो ने हमें बोले ना कि खत्म नहीं लिया हमने सुना लिखो लास्ट चीज रही गई बोले की बोले टीवी टीवी के बगैर कहीं बीवी वो तो अधूरा रहती। अच्छा टीवी दादवन टीवी हो दादवन जब इतना सामान दिए टीवी हो दादवन बोला नहीं वो टीवी मत दिया अखनी एलसीडी निकलनी से वो एलसीडी दीवारों में चिपका दो चिपके लिख ना चिपी। बारात गई देखो बारात गई निकाह हो गया दुल्हन को लेकर लड़का आया। अच्छा ये गाड़ी अलग से आती है जो सिर्फ जहेज का सामान लाती है ना पलंग है सोफा है अलमारी है गोदरेज है सब सामान। अच्छा ईमानदारी के साथ मेरे बच्चों बताना पलंग उतरेगा किसके रूम में लगेगा बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा बेटा के रूम में मांगा कौन है बताइए। सोफा सेट बेटा के रूम में सारा सामान बेटे के रूम में। अब वो जो टीवी मांगा है बाप बेटे के रूम में लगेगा। बाप मर गया दुनिया में बेटा टीवी में फिल्में देख रहा है बहू फिल्में देख रही है कुर्बान जाओ कब्र में ठोकैया कौन खाएगा बेटा खाएगा कि बाप खाएगा। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। आप क्या समझते हैं जिस समधी से आपने 3 लाख रुपए लिया है वो समधी के यहाँ आप जब जाइएगा मेहमानी खाने वो दिल से इज्जत करेगा दिल से इज्जत करेगा। अब जाइएगा तब तो मजबूरी भी चलेगा समधी आया है दिले दिल से जाएगा यह कमीना है हमारा जमीन बेचना पड़ रहा 3 लाख टका से पैसा कमेगा। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। मिलती हो जिस जमीन से बच्चों को रोटियां ऐसी किसी जमीन पे कब्जा न कीजिए। मेरे बच्चों नौजवानों वादा करो कि इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हाथ उठे इंशाल्लाह ना लेंगे ना देंगे। आज जिल्ला अल्लाह से वापस है नहीं मेरे बच्चों तौबा करो मुसलमान हलाल कमाएगा हलाल खाएगा मुसलमान हलाल कमाएगा चाहे वो 100 रुपए ही क्यों ना हो। मेरे बच्चों 100 रुपए को मत देखना हलाल को देखना। पाक पैसा तुमने कमाया है हलाल को देखना हराम का 1000 रुपए को मत देखना। क्या हा वो काम कर लेते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो चंद पैगाम थे मैंने आप तक पहुंचा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस 4 बज गए हैं मेरा वक्त क्या कहते हैं कि पूरा हो चुका है। तो मैंने ये कहा कि मेरे बच्चों जहेज से बचना औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। एक बात याद रखना औरत के ऊपर में जुल्म मत करना। आखिरी हज का वक्त है सुनो आखिरी बात बताता हूं मैं। सहाबा इकराम का मजमा है 1.25 लाख का मजमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों औरतों के साथ अच्छा सलूक करना औरतों के साथ अच्छा सलूक करना औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों। बीवी है इज्जत दो माँ है एहतराम करो बहन है अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी इज्जत दो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको यहाँ भी इज्जत देगा वहाँ भी इज्जत देगा। घर कैसे चलता है घर सोने चांदी से नहीं चलता घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता है घर चलता है अच्छे अखलाक से चलता है। अपनी बोली को मीठा बना लिए अपनी बोली को क्या बनाना है मीठा बनाना है अपनी बोली को मीठा बनाना है।
جس سے بھی بات کرو میٹھے کے ساتھ الحمدللہ، بیوی ہے میٹھے سے بولو، بچہ ہے میٹھے سے بولو، باپ ہے ادب سے بولو، ماں ہے ادب سے بولو، میری بولی سے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں، 3 مرتبہ فرمایا۔ کیا مرتبہ فرمایا؟ ارے جلدی زور سے بولو نا بھائی۔ 3 بار فرمایا وہ مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ صحابہ لرز گئے، یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ جلد ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، میری زبان سے، میری ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھو جب مر جاؤ تو لوگ جب تمہارے بارے میں سنیں گے او فلاں چیل مری گئی ہو، تو کس کی زبان سے نکل جائے ہاں آدمی بہت اچھا چیل، آدمی بڑا اچھا چیل۔ سنو 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 سنو، اگر 3 آدمی گواہی دے دے، 3 آدمی کم از کم بول دے گا ہاں آدمی بہت اچھا آدمی چیل ہے، بہت بھلا آدمی چیل ہو، بہت اچھا آدمی، اوہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ مر گئے، سننے والوں نے سنا او پھلا آدمی مر گئی، بولا ٹھیک ہے بلی ہو، بہت خطرناک آدمی ہے وہ۔ ایسی زندگی نہ گزارو، ایسا نہ بنو، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ میرے بچوں۔ کون سا رہنے کے لیے ہم لوگ یہاں آئے؟ دیکھو اللہ نے یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے بنائی ہے، لیکن ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے، ہم لوگ وہاں کے لیے بنے ہیں۔ کہاں کے لیے بنے ہیں؟ ارے بولو بھائی، ہم لوگ وہاں کے لیے بنے ہیں۔ کتنے دن رہنا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، الحمدللہ اس سے زیادہ نہیں۔ 100 سال، 110 سال، 120 سال، 130 سال، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے اس دل کو صاف پاک صاف کر کے جاؤ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں تو یہی دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے نوجوان ہمارے بچے، بزرگ، ہماری ماں بہنیں، علماء، حفاظ، یا اللہ ہم سب حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین بولے الحمدللہ۔ یا اللہ جتنے بھی علماء کرام نے بیان کیے ہیں یا اللہ قرآن و حدیث کے مطابق، اے مولائی قدیر اس پر ہمارے بچوں کو، ہم سب کو یا اللہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرما دے۔ اللہ ان بچوں نے جلسے کا انعقاد کیا، جلسے کو سجایا، یا اللہ جن جن لوگوں نے ان سجانے میں دل میں دامے دل میں سخن قدم تعاون کیا، اللہ سب کو اس کا جزا یہاں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ عبادت عبادت کرو تم، عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی۔ یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی۔ خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا، خلوص و محبت کا اظہار ہوگا، رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی، ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔